أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. سامعین کرام، قرآن مجید دی سورہ المائدہ دی 67 آیت جڑی ہے 6 سے 7 وہ میں تھوڑے سامنے یہ آیت تبلیغ دے نانا جانی جاتی تبلیغ دی آیت. اللہ تعالیٰ نے دے اندر اپنے رسول کریم علیہ السلام نے مخاطب کر کے بہت زوردار انداز میں تبلیغ داد. یا ایھا الرسول، اے رسول، نبی بھی نہیں تھے کیا رسول، نبی اللہ کی طرف علم حاصل کر لوے اور اللہ تعالیٰ نے دسے سب کچھ نبی بن جاتا، مگر رسول نہیں بنتا. رسول ادو بنتا جدو اس پیغام نو اگے لوگوں تک پہنچاتا. نبوت اللہ کو لینا، اللہ تعالیٰ نو خبر دینا، وہ نبوت اخواؤں وہ اللہ نہ سمجھو ایک لنک، مگر جدو اس پیغام نو انسانوں تک پہنچاؤں لوگوں تک کنوے کرتا پھر وہ پوزیشن رسول کی کاتب پیغامبر اللہ دا سنیا لے آتا. اس تو اللہ تعالیٰ نے یہ اندر مخاطب اس طرح کیا کہ اپنے مقام نو پہچان، تو صرف نبی نہیں کہ اللہ کو دین لے رہا تو اپنے گھر بہ رہا، رسول ہے. اور رسول کا منصب اور ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دا وہ پیغام لوگوں تک پہنچائے. اس کو بلایا یہ کیا ہے رسول پیغامبر اپنے منصب نو اپنے مقام نو پہچان، وہ دے مطابق فریضہ سر انجام دے، جو کچھ کیا جاتا کر. رسول پیغام پہنچاؤ. بلغ ما انزل الیک من ربک، اب نے کبھی نہیں آخیا کہ بلاغ بھی عربی زبان پہنچاؤ، مگر تبلیغ دلائے بلغ یہ وہ زیادہ زوردار بات، بہت زور نہ آخیا ہے. پیغامبر اچھے طریقے نہ پہنچا ما انزل الیک من ربک، جو کچھ تیرے رب کی طرف اترے. یہ پیغام کسی عام آدمی کا نہیں کہ یہ کوئی کم بیسی کرتی جائے یا نہ بھی پہنچایا جائے تو بگڑنا کچھ نہیں. رب کا پیغام کائنات کے مالک کا فرمان ہے، انہیں اپنے بندیاں واسطے بھیجا. اس طرح پیغامبر جو کچھ تیرے رب کی طرفوں تیرے سے اتاریا ان پہنچا دے خوب اچھے طریقے. اور کی اندر سمجھو تاکید اور زور ہے اگلے جملے وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر یہ کام تو نہ کیتا اس تو بڑا جرم اس دنیا کے اندر کوئی. باقی سارے جرم جڑے زنا چوریاں بہت ادنا، مگر رسول خدا کا پیغام نہ پہنچاوے یہ انتہائی جرم ہے. امت ماری گئی، لوگ گمراہی دے کھاڑی ڈگ گئے. وہ جڑا آدمی رہبر اور رہنما سی جنہوں مشل دیتی گئی اگے چل کافلے دے یہ برباد نہ ہو جان، انہیں آپ ہی مشل بجھا دیتی یا انہوں کدے چھپاتا. نبی اور رسول کا مقام اس باروں عظیم ہی بڑا، اس تو بڑی شان کوئی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی دے انعام کرے کہ انہیں رسالت کا تاج پہناوے اور اللہ کا پیغامبر ہوئے اس دنیا کے اندر. اس تو بڑی عزت اللہ نے کسی نہیں. یہ وہ شان ہے جی چننے بندیاں نے کی، مگر ان کے نال ہی انہوں کی ذمہ داری نازک. ایک مسئلہ اگر لکیا رہ گیا انہیں نہ پہنچایا کہ قیامت کے دن لوگ بری ہو جانے ہیں جنہوں تک اطلاع نہیں پہنچی. معذرت فرض کر کے آخر ایسا ہوتا نہیں، مگر رسول انہوں کی جگہ سے ٹر لیا جانا تیرے کو اللہ کا پیغام سی تو بندیاں تک کیوں نہیں پہنچا. اس سے قرآن مجید کے اندر واپس میں والا نسل من المرسلین پہلا بیان سرکاری گواہاں کا اللہ کی عدالت جو لگنی ہے رسول کھڑے کی دین پہنچایا. جب انہوں نے اچھے طریقے نہ ثابت کرتا بہانہ کوئی نہ انسانوں کا رہا تو پہنچا بولن دینا نہیں پہنچا. ادو بعد واری امتوں کی آنی ہے کہ تھی پیغمبروں کی جواب دیتا یہاں سے دین پہنچا تھی اگوں کی کیتا تھوڑا رد عمل کی. یہ ہے کاروائی قیامت. اس تو اندازہ کرو جی اللہ دے رسولوں کی معاذ اللہ کوتاہی کوئی ثابت ہو جائے انہاں نہیں پہنچایا وہ سارے لوگ بری ہو جان گے جنہاں تک حکم نہیں پہنچا، وہ جگہ رسول عذاب ہو جائے. اس کو اللہ فرماؤں گا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ
اگر تو یہ کام نہ کیتا کہ جو کچھ تیرے رب نے اتارا ہے میں نہ پہنچایا فما بلغت رسالت، یہ مطلب یہ ہے کہ جی خدا نے رسالت تینوں دیتی سی، پیغام بری کا منصب دیتا سی، تو وہ حق نہیں ادا کیا، تو تو بہت بڑا مجرم نکلا، ایڈی بڑی خیانت کیا امانت اللہ کی جڑی انہوں نے لوگوں تک پہنچا۔ اور ایسے احساس کا نتیجہ ہے کہ میدان عرفات کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جدوں کہ لوگوں نے مدینہ شریف ہی دس دیتا، پورے عرب کے اندر اطلاع بھیج تھی کہ میں حج لی جا رہا، اللہ کا گھر بتاں تو پاک ہو گیا، مشرکین کا داخلہ پچھلے سال سے بند ہے، یہ خالص موحداں کا مجمع ہونا ہے، خدا پرست لوگ اکٹھے ہونے ہیں، اس تو حج لی میں جا رہا، جنہیں جنہیں آنا چانچہ تاریخ اور حدیث کے اندر موجود ہے۔ کچھ لوگ مدینہ شریف ہی پہنچ گئے، بہت بڑا مجمع ہو گیا، کچھ جڑے سی وہ راستے ملتے گئے، اپنے اپنے لے کے قافلے نال شامل ہوندے گئے، اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے اس منظر نو بیان کردا، میں رسول اللہ کی اونٹنی دے میں اگے ویکھدا سی، پیچھے سجے کھبے انساناں دی فوج نظر آؤں، یعنی ستارے دے چرمن سے کمر سی، چاند جا رہا سی اور وہ ستارے سی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کے جبریل امین بھیجا، وعد لطیف سے آپ پہنچے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف فرمان آیا دینا اپنے ساتھیوں کو کہہ بے آواز اچھی نہ لبیک کون، اللہ نے بہت چنگا لگا، اللہ نے پسند آیا۔ ابراہیم علیہ السلام تو بعد ہزاراں صدیاں گمراہیاں کی گزرن تو بعد پھر روشنی ہوئی، نور چمکیا، فرمایا یرفع اصواتهم بالطلب، حکم دو انہوں کہ لبیک ہولی ہوئی نہ کنو اچھی کیا، چنانچہ ثابت کہیں کہ فجر راہ تک نہیں سی اسی پہنچے تو سارے گل پہ آوازاں بند ہو گئی، اتنے زور زور نہ لبیک۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا بس جدوں بھی کوئی لبیک کہنے والا لبیک کہندا، وہ سجے اور کھبے جتھے تک زمین ہے اتوں تک دا ہر پتھر ہر درخت ہر روڑا وہ نال لبیک، پوری کائنات کہہ رہی ہوں تینوں سندا نہیں، ورنہ تو کلا ہی خدا دا بندہ نہیں، خدا فرما بردار ہے، اسی سارے وہ حکم دے مطیع اپنے اپنی ڈیوٹیاں لگے، ساری کائنات وہ پکار۔ اس طریقے نال رسول اللہ دے نال اتنا مجمع ہویا، میدان عرفات آپ نے اپنا مشہور خطبہ دیتا، دین دی بہت باتاں دسیاں، تے اونج شروع تو ہی رسول کریم علیہ السلام کہندے آئے خذوا عنی مناسککم لعلکم لا ترونی بعد عام ہاتھ، میرے کو حج کے طریقے سیکھ لو، جو کچھ بدعات نہ مشرکاں نے پیدا کرتی وہ ختم کر کے خالص صحیح حج تمہیں میں سکھا دیا، لالی لا راکم بعد عام ہاتھ، یہ اللہ کی طرفوں مینوں علم ہے تسی شاید اس سال تو بعد پھر مینوں نہ دیکھو۔ اس اعلان آپ نے بہت جگہ بڑھایا، اور اس پاروں صاحبہ سے بدویاں دیکھا، بدوی اور انہوں کی عورتیں اور بچے حضور کی اونٹی کو آدھے آپ نال چھوندے اور ایک دوسرے نو کہی جاندے ہوئے اللہ دا رسول ہے ہاذا محمد ہاذا، بس مل حضور اس سے دو ہے حجۃ الوداع ہونا، ودا نہیں پڑھنا زیر زبر پنی بات ہے، ودا حجۃ الوداع رخصت کرتا، بس میری فریضہ ہے، اور چند مہینے بعد ہی آپ کا انتقال ہو۔ اس موقع سے اللہ کے رسول نے اس پاروں اللہ نے میرے بات کہی ہے بے پیغام برائے رسول جو کچھ تیرے رب کی طرف سے پہنچا دے، اور اگر تو نہ پہنچایا کہ تو اپنے اس منصب کا جڑا سی حق وہ ادا کرنے پہنچائی، تو اللہ کا پیغام چھپا لیا، یہ تو بڑی ڈانٹ کسی بھی قرآن۔ نبی علیہ السلام نے پھر مجمع نے پوچھا خطبے کے بعد انکم مسئولون انی یوم القیامہ، قیامت کا دن ہونا میں ایک پاسے کھڑا ہونا، تسی سارے ایک پاسے ہونے، اللہ نے میرے بارے تمہیں پوچھنا تو اللہ کا دین پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، یہ سوال تمہیں کو پوچھنا کہ رسول نے پہنچایا، تسی بولو ہوں کہ اس وقت کی کہو۔ لوگوں نے آخیا سی کہاں گے نشہد انک بلغت واصبحت ونصح، مجمع بولیا ویسی بالکل اعلان کریں گے، گواہی دیں گے کہ اللہ دے رسول تو دین پہنچا دیتا، اللہ دی امانت جڑی سی سارے تک وہ پہنچاتی، اور امت دی خیر خائی دا حق ادا، کسر کوئی نہیں رہی، کوئی عمل کرے نہ کرے تیری طرفوں حق ادا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس طرح ہاتھ آسمان وال کر کے 3 باری بار بار کہ اللہ مشہد اے اللہ تو گواہ ہو۔ اس پاروں میں شروع چرت کیا
یہ آیت تبلیغ ہوتی جی اللہ نے آخیا پہنچاؤ کمی نہیں ہونی چاہیے، پہنچا دے ایک بات بھی چھپی نہ رہ جائے. اور نال دے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، پرواہ نہ کریں تو دنیا دشمن ہو جائے گی تو میرے مخالف ہو جان گے، تیرا کچھ نہیں بگاڑ، تیری حفاظت اللہ انہاں لوگوں کے مقابلے اللہ تینوں بچاؤ گا. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا. اے میں سادہ جا موٹا موٹا ترجمہ کرتا، تھوڑی تشریح، مگر اس آیت کے اندر تین چیزاں جڑیاں انہاں ٹکڑیاں کا ایک ہے کیونکہ تبلیغ جڑی اور رسول کرے یا بعد امت دے عالم کرنا اور نیک لوگ انہاں دی ذمہ داری، رسول دے وارث ہے، پیغمبر دی جگہ تے بیٹھ دے، یہ دین انہوں نے دینا، رسول دے گا، انہاں دا کام ہے متقبل. اس رستے تین سمجھو خطرات ہے جناب پر صحیح تبلیغ دین صحیح نہیں، علماء بھی نہیں کرتے، کوتاہی کرتے. پہلا ہے بے آدمی اس نزاکت نو نہیں سمجھتا بھی یہ تبلیغ دا فریضہ کدا نازک، انہوں ایک نفری جی لکھی سمجھ کسی کسی نے بات کرتا، یہ ایسی بات نہیں. جنہوں علم مل گیا اور جنہیں رسول اللہ نے پوچھا جانا بھی پہنچایا کہ نہیں پوچھا، اتنا ہے عالم قابو آئے. دین تیرے کول سی الساکت الحق کہ شیطان الاخرس، اسی موقع سے لوگوں نے حق دسن کا نہیں دسیا، زباناں گنگ رکھیاں، اس پر آج تا حسر گنگے شیطان بچ انہوں شیطان شمار کیا جاتا اور تھی گنگے ہو. اس تو پہلی بات جی اللہ نے کہی کہ پہنچا دے، نہ پہنچایا تو تو پیغمبری کا حق ادا نہیں. یہ اس کا علاج ہے. میرے نبی جی اور وہ بعد جن نائب سمجھ لین یہ کوئی وادو کی نیکی نہیں بھی ہو گئی نہیں، یہ امانت ہے خدا دی جن دے تک پہنچ چکی عالم دے وہ اگے کام ہے سارے کوئی کوتاہی نہ، کوئی مسئلہ چھپیا نہ رہے. اس تو بعد دوسری گل یہ ہوں کہ خطرات بہت ہوں، آدمی سمجھتا ہے لوگ ناراض ہو جان گے، مینو امامت کو جواب ہو جائے گا، مینو جلسیاں نہیں سدن گے، مینو چندے نہیں ملن گے، یا مینو نقصان پہنچاؤ لیے کوئی ہور تدبیراں کریں. یہ دوسری سمجھو ایک رکاوٹ یا تبلیغ کے رستے یا اپنے مفاد کا حرج ہوں وہنگا یہ فائدے مینو ہو رہا ہے، میں ایویں کھڑے مسئلے کر کے لوگوں کو ناراض کر رہا، میرا تو کم خراب ہو جائے یا میرے نال دشمن ہو جان گے، میرا نقصان پہنچاؤں گے. اللہ نے یہ بارے جی فرمایا واللہ یعصمک من الناس، دین دا کام کرنے والوں کی آپ اللہ حفاظت کرے گا، انہوں نے بچاؤ گا. انہوں نے اللہ سے توکل کرنا چاہیے کہ جو صحیح گل ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مینو یہ برا کہیں گے مرامت کے لا یخافون لومۃ لائم، ذرا خیال بھی نہیں کرنا کہ دنیا میرے بارے باہر کی کہے گی، نہیں. یہ سوچیا تو پھر رسالت اور پیغام بڑی کا کم ہے، پھر سنیا نہیں دے سکتا بندہ، پھر اپنی مرضی کے مطابق گلاں تھوڑیاں بدل لینا، عوام خوش رہن، یہ مفتی راضی ہون، واہ 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 حضرت صاحب نے تقریر کی، دین کا پویں پٹھا بہ جائے یہ خوش ہو. اللہ نے کیا نہیں کسی کے برا کہنے کی پرواہ نہیں کرنی، دشمن ہو جان تازے دار نہیں اپنے دل خیال لوا. واللہ یعصمک، اللہ حفاظت کرے. اور جدوں وقت موت کا آیا وہ کوئی روک ہی نہیں سکتا. اور دین دے رستے کی موت یہ حفاظت کے خلاف نہیں، یہ بہت اعلیٰ انعام ہے رب کا. جہے لوگوں کے سر دین واسطے کٹے جاتے وہ اسی سمجھتے کہ مر گئے. جس ڈب سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ دنیا کی جان جڑی ہے جان کی کوئی گل نہیں. لوگ تاریخ کیوں نہ لوگوں نے پڑھتے ہیں، اسی انہوں کا ذکر کرتے ہیں جنہوں کے سر کٹے گئے، جہے سلامت رہے نا، تنخواہ کھادیاں، اس وقت انہوں نے بہت سارے فائدے حاصل ہو، کوئی نہیں پھر آ گیا، کسی نے بھی نہیں پتا کہ وہ کون. مگر جڑے دین واسطے مارے گئے، انہوں نے کوڑے بجے، جیلوں گئے، انہوں کا تذکرہ قیامت تک. اور آخری بات جڑی ہے آدمی سوچتا میری تبلیغ کا اثر نہیں، یہاں لوگوں مننا کوئی نہیں، ناراض ہونے کی گیا مخالف ہدایت نہیں ہونی. اس لیے جی تبلیغ کا کی فائدہ، چلو لکی رہن دو، گل اثر سے ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخری جملہ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. نبی دار عالم کا یہ کم نہیں دیکھے کنے میری گل منتے، ایک بھی نہ من. یہ ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے، اور اس بندے کی اپنی قسمت ہے، وہ ہدایت چاہتا ہوگا مل جائے گی. جہے لوگ انکار ہی کرنا چاہتے ہیں، کافر ہی مرنا چاہتے ہیں، اللہ انہوں نے ہدایت نہیں دی. نبی کا کام مک گیا اور انہیں گل پہنچاؤ کسر نہیں چکی، بڑے اچھے انداز نہ دل چتر جان والے طریقے سے سمجھائی، نہیں منے وہ تو آپ
نہیں ہدایت ہوئی رب دا تو نہ معاملہ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین جڑے کافر مرنا چاہتے ہیں اللہ انہوں نے سیدھے راہ پہ نہیں دیا اس تو غمگین نہیں ہونا چاہیے پیغمبر نور نائبین اس بارے پریشان نہیں ہونا چاہیے ایک بندے بھی یار میری گل نہیں منی چاپے خدا کی عدالت پیش ہو جان گے تبلیغ کرنی تین کم یعنی اپنے فرض نو نہ سمجھنا کسی مسلط کا خیال کر کے ڈر جانا یا یہ نتیجہ کوئی نہیں نکلیا اینی دیر ہو گئی اسی تحریک برپا کی سونے نہیں کو منتا چھڈ بہنا یہ تین چیزاں کا اللہ نے جیسے راج کرتا نہیں پہنچاؤ گے نہیں مجرم ہو گئے لوگ جڑے ہیں وہ تمہیں نقصان پہنچاؤ گے اللہ ہدایت کسی نے ہوں نہیں ہوں یہ آیت کے بارے تھوڑی جی تشریح میں کر دی مگر یہ بھی آیتوں نہ آیتوں چوں جہد بارے شیعہ حضرات جنہوں کے بارے خطبے جا رہا ہے انہوں کا کہنا بھی ایک زور نہ جڑا اللہ نے آخیا کہ رسول پہنچا دے جڑا تیرے رب یہ معلوم ہوں کہ معاملہ بہت اہم چھوٹی موٹی گلاں ہوں کہ ایڈا زور نہ ہوں وڈی کوئی گل سی جی رسول اللہ کے بارے نہیں سی میں آپ بھی شاید یہ نہ ہی پہنچاؤں چنانچہ یہی لکھتے بھی یہ آیت جڑی سی یہ میدان عرفات کی اتری سی اللہ تعالیٰ نے کیا پہنچا دی مگر حضور دے دل اندیشہ پیدا ہوا آپ نے سوچیا یہاں لوگوں نے یہی گل بڑی مشکل منوائی ہے گل لائے یہ بت پرست ہوں توحید مننے پھر مینو یہ سمجھ کے بھی سارے ورگا بشر ہے مگر بعد نبی مننا اور اینا عادت یہ مرے طے ہوئے ہوں میں چاچے کے پتر لی اور داماد لی اگر اعلان کرا کہ علی رضی اللہ خلیفہ میرے بعد یہ سارے ہلچل مر جانی انہیں آخر نہیں یہ سارا ٹھوں گے نے اسے تو رچایا سی اپنے بعد اپنے خاندان میں حکومت دے آپ دے دل سے خطرہ اور اندیشہ پیدا ہو یہ خود صحابہ ہی پھر جانے بیان نہیں کر رہے جب پھر مقام خم غدیر سے پہنچے جفا کے قریب مکے میں اتھی پھر آئے دوبارہ اتری جی پہنچا دے گل اگر نہ پہنچائی تو تیرا سارا پچھلا پہنچایا بھی بیکار ہے تو کچھ نہیں دین کا کیتا جے نہیں کام کیتا نہ اپنے بعد کا انتظام نہیں کیتا میرے بعد آخری سارا دین کا پٹھا بٹھا کے آیا اپنی جگہ چارج دے علی نوں اور اعلان کر کے میرے بعد خلیفہ ورنہ تیری یہ ساری محنت جڑی رائے گا یہ ہے کہ زوردار والے اسے اتری ہے چنانچہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ پھڑیا ممبر بنوایا اونٹاں کے کجاویاں کا وہ چڑھے انہوں کا بازو پھڑیا اور اس ویلے لوگوں نے آخیا کہ لوگوں من کن تو مولا پالی اللہ جڑے جڑے مینو اپنا آقا مالک حاکم منگے اے علی کھڑا ہے میرے انہوں کا آقا اور مولا یہ خم غدیر کا خطبہ پھر حضور نے دیتا تو اس بارے علم ہی پچھلے خطبے تو میں تفسیراں تو صرف تفسیر تبرسی جڑی اسی عالم دی عالم محتاط ہے یہ نہیں چنانچہ انہوں نے 223 صفحہ اور تیسری جلد جہد اندر کیا کہ ورول عیاشی جو فی تفسیر بسناد عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینہ عن الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ ایسا نسوائی کہ فلاں تو سنیا فلاں تو سنیا قال امر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ينسب علی للناس فیخبر عن بولایتی تو یہ دونوں حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت جابر نے تو یہ بیان کیا کہ کہیں دے اللہ نے رسول کریم علیہ السلام نے حکم دیتا کہ لوگاں واسطے علی نو مقرر کر اپنے بعد دس دے یہ حاکم فیخبر عن بولایتی اور انہوں اطلاع دے دے کہ میرے بعد حاکم مننا اور دیتا فتخوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہاب ابن امنہ وان یتنو فی ذلک رجل تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دل سے خیال آیا خطرہ محسوس ہوا کہ لوگ کہیں گے بے نے اپنے چاچے دے پتر دی طرفداری کی ایک زیادہ حقدار سے نو مناسب اور تانا دین فا اللہ علیہ حاضر آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت دی وہی رسول کریم علیہ السلام سے کی فقام بولایتی یوم غدیر قوم اور اس سے باروں رسول کریم علیہ السلام نے پھر وہ غدیر قوم دے مقام سے حضرت علی کے بارے کے اعلان کیا یہ روایت ہے اور یہ بارے اگے دسیا بھی اہل سنت دے عالم بھی وقد اورد هذا الخبر بیان ابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراہیم الثالبی فی تفسیر بسناد مرفوع ابن عباس وہ بھی امام سالبی بھی وہ اگے شاگرد واحدی ہے وہ خلاصہ معلوم تنزیل ہے کہ اہل سنت دے عالم انہاں دا دسیا وہ بھی منتے ہیں بھی ہے اس کے بارے
تو اس سلسلے تھی ویختے ہی ہو کہ انحصار دین کا جڑا وہ صنعت کہ آدمیوں کا میں فلاں تو سنیا نے فلاں تو یہ بندے دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا، ورنہ دنیا کی کتاباں سب کچھ کوئی گروہ نہیں جھوٹا، سب نے کچھ نہ کچھ کتنے لکھا پڑھیا جڑا سنا رہا، تو اس بارے صنعت جڑی ہے جڑی صنعت انہوں نے بیان کی سارے نزدیک جیسے قلبی ابو صالح سارے جھوٹے ہیں، یہاں کا کوئی حال نہیں، مگر میں اصول رکھا کہ خود شیعہ تو ثابت کیا جائے کہ یہ کوئی مسترد اللہ ہے، تو یہ اندر القلبی آؤ القلبی جڑا بنو کلب قبیلے کا، مگر اصل نام محمد ابن الصائب، محمد ابن الصائب یہ راوی ہے جڑا اگے گل پہنچا بہ نے سنائی نے سنائی یہ بارے تنقیح المقال فی علم الرجال علامہ امام ثانی جی، اور یہ اندر محمد ابن الصائب یہ صفحہ 112 اور نمبر جتھے 112 نہیں، محمد ابن الصائب 10,748 نمبر اور صفحہ 137 اتنے لکھا محمد بن صائب ابو نظر الکلبی امام مجبور شیعہ مگر دے حالات کوئی معلوم نہیں، مجبور گمنام آدمی ہیں، یہ شیعہ عالمگیر کے بارے سے رائے کہ محمد ابن صائب جڑا کلبی مجہول آ تو دین کا معاملہ اور ایڈا وڈا معاملہ اگر اعلان ہویا ہوگا جیسا کہ لوگ کہیں گے، اور صحابہ کرام رسول اللہ کی موت تو بعد حضرت ابوبکر مران تے سارے کافر، کوئی شبہ ہی نہیں ہے اندر، پھر شیعہ دا انہوں گالاں کرنا بالکل حق ہے کہ اللہ کے رسول نے آیت کے مطابق اعلان کیا، باں پھڑ کے انہوں نے بکھایا، پھر لالچ آ کے پھر گئے، سوائے ارتداد میں کوئی جرم انہوں سے نہیں جا سکتی، مرتد اسلام تو پھر گئے، اور اس گل کو اعلانیہ کہیں گے کہ انہوں کا ادب نہ کراؤ، نہ انہوں کی کوئی شان بیان کرو، یہ وہ لوگ ہیں جڑے لالچ مرتد ہو گئے کہ جنہیں واضح اعلان حضور کا سن کے ایڈی وڈی بات کہ لکھاں اور ہزاراں مسلمان حضور کے ساتھی مرتد ہو جان، یہ بنیاد وہی ہوئے محمد ابن الصائب الکلبی تے جنہوں آپ ہی منن مجہول ہے، یہو جہاں گمنام گلاں جڑیاں انہوں تو دین نہیں تھا، اور یہ اصول اپنے ذہن بٹھا لو، ماشاء اللہ دین سیکھنا چاہیے کہ جدوں کوئی آدمی کوئی بات کرے یا روایت پہلا یہ ہے کہ مطالبہ صحت، یہ جڑی تو دلیل دیتی ہے یہ صحیح ہے، جب تک یہ ثابت نہیں کر لینا دے بالکل ویلڈ ہے اور مستند ہونا چاہیے، کتاب چھپن کا کوئی ہے اس گل سے اگر ہر شخص لگ جائے اللہ عقل دے تو اے فرقیاں تو اور گروہاں تو نجات پر سوال ہی نہیں جو مولوی کدھر دوڑ سکے، پہلا تو میری گل سنا یہ سارا مڈ پڑھ کے بندے دس جڑے ایک دوسرے تو سنتے سارے ٹھیک ہے سچے، یہاں کا کوئی حال چال معلوم ہے، اے مطالبہ صحت پہلا اصول ہے گفتگو کا، جڑا اتوں ہل جاتا بگلے نے گل بخائی چپ کر کے من لی گاہ فسیا پہلا ہی ختم کرو، جڑ کٹ دو جی اس گل کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بیان کرنے لوگ چنانچہ میزان الاعتدال کے اندر علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تیسرا جوز ہے، اور ایسے ہی محمد بن صائب الکلبی کے بارے 7574 یہ بارے پھر ہوئے جی کلبی جڑا ہے ابو صالح تو روایت کردہ تو ابو ہریرہ تو صاف لکھ دیا کہ ایک حرف بھی دی تفسیر دا صحیح جن نے انہیں سنایا نا بھی مینوں یہ دسدا ہے ابو صالح تو ابن عباس تو لا یحل ذکرہ فی الکتب فکیف الاحتجاج، خلاصہ ہے 500 آخر تے گرم کوئی یہ کتاباں ذکر کرنا ہی حرام، ایڈا لعنتی اور جھوٹا تے کتاباں جدا نہ لینا بھی جڑا حرام اور ناجائز، فکیف الاحتجاج بھی یہ تو سند پکڑنی ثبوت لینا بھی یہ کلبی نے بیان کیتا، یہ بیوقوف اور نادان آدمی کا کام ہے، جھوٹا کئی صفحے سمجھو یہ 4 صفحے حالات جان بالکل جھوٹ بولتا، ایک حرف نہیں انہیں وہ سنیا ابو صالح کو غلط بیان کیا، خود ابو صالح بھی مجہور ہے مگر وہ اہل سنت ہی وہ اہل سنت انہوں بھی آتے، ابو صالح بھی کوئی نہیں لبا کون کی ابن عباس پر روایت کروں گا، تو یہ روایت سمجھو شیعہ حضرات کی جڑی تھی چوٹی کی کتاب میں پڑھتی آئے اصل ہے، اور وہ اندر کلبی ابو صالح سارے کیا گزرے گا، اس تو ایسی گل کوئی نہیں ہوئی، خطبہ اپنے ضروری اس کوئی شک نہیں، اور اگلے جمعے کا انتظار کرو کہ خطبہ خدیر کا حق یہ تو جڑے مکرتے نا میں آپ نے علی واسطے نہیں کر جھوٹ بولتے بالکل صحیح ثابت ہے، مگر وہ کیوں دیتا اور کی غرض چیز کی وہ رہتا جمع چاہیے ہوگا نہیں، اس باری صرف عید دے بارے دسنا، قرآن مجید تو جو کچھ استدلال کیا جانا ان نیتاں لوگ پیش کر دیا یوم اکمل
اور ایک پیچھے گزر گئی، آج یہ تیسری ہے، یہاں کو کٹ دے نال جوڑ دے بھی اسی موقع تو کریاں جدوں حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنایا گیا، یہاں تینوں دے بارے میں تواڈے سامنے واضح کرتا ہوں۔ چوٹی دی کتاباں دی جڑی انہاں دی سند ہے نہیں ثابت، رسول اللہ دے کسی صحابی نے گل نہیں کہی، یہ افسانہ بعد بنایا بھی خلیفہ بناؤ لی جی۔ باقی اس خطبے کا جو ہے مقصد اور جس غرض لیے آپ نے دیتا وہ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ بالکل انہوں چھپاؤنا نہیں، جو رسول اللہ نے دسیا وہ سانو کوئی لکاؤن کا حق نہیں، اور یہ سمجھو صحیح العقیدہ لوگوں کا یہ طریقہ بھی وہ یہ نہیں ویکتے بیا گل لکھ دیں گے تو اسی پھس جاؤں گے۔ اہل سنت نے دیانتداری نہ جو انہوں نے ملیا پوری سند نہ جانچ پڑتال کر ٹھیک ہے، اور دوسرے کوئی مطلب لیں پہن چھپاؤن کی ضرورت نہیں، اس کا بیان ہونا چاہیے۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت بھی ہے، اس تو علی کے دشمن جڑے انہوں کے ایمان کو درست کرنے کی لوڑ ہے، ایسے اج بھی موجود ہے جنہوں کے دلوں سے کینے ہیں، اور ایک شخص کے بارے بڑے اچھے ساتھی میں اپنے کنی سنیا بے انہوں نے اتنی لمبی داڑھی رکھی لاہور اور اہل حدیث نے آخیا علی کی قبر دا اگر مینوں صحیح پتا لگ جائے تو میں 100 دیتی ہے ایڈی ایڈی داڑیاں تو فائدہ یہ ناسلیاں لگ یہ شروع تو موجود ہے رسول اللہ کے زمانے تو ہی، حضرت علی نہ ویر انہوں کے دلان کٹ کٹ کے پڑیا، یہ شیعہ تو بدتر گروہ، شیعہ کی اپنی غلطی ہے جو محبت اگے لگ رہے میرے دشمن سوائے علی کے لعنت کرن تے انہوں سمجھ پخانا نہیں آؤں گا، اور جہی کتاب لکھن گے وہ برائی کریں گے انہوں تو یہ دشمنان دین کا بھی ایک ٹولا ہے جہد بارے جو اس خطبے کو بیان کرنا ضروری ہے، شیعت سنیت الگ بات ہے، مگر جو رسول اللہ نے فرمایا وہ بھی تبلیغ ہونی چاہیے، وہ لوگوں تک پہنچنا۔ اور اس گل علامہ سیوطی نے عبد المنصور یہ شیعہ کی روایت ہی نہیں سارے بھی کتاباں سے اسی طرح آپ نے اعلان کیا اور رعایت اس موقع سے اتری ہے، چنانچہ لکھتے سمجھو 398 اتنے علامہ سیوطی فرماتے واخرج ابن ابي حاتم وابن مردويه وابن عساكر عن ابي سعيد الخدري قال نزلت هذه الايه يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير قم في علي بن ابي طالب۔ اہل سنت دا عالم بھی لکھتا رہے دی تفسیر جلالین مختصر ہے جڑی درساں اسی سارے پڑھاؤنے جو بندی ہے حدیث بریلوی اپنا اہل سنت دا سمجھے ہی ہے بے یہ تفسیر سارے تو چھوٹی ہے راہ یہ اندر لکھتے عبد المنصور کئی کتابوں کے حوالے نہ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماؤں کہ ایت واقعی اسی دن جب رسول اللہ نے علی کے بارے وزیر قوم سے اعلان کیا اتنے، بلکہ اگلی جڑی وہ بھی پڑھنی ہے کیونکہ کئی اچھے پڑے عالموں کی سنی نے اور شیعہ آدھے جی قرآن تبدیلی ہوگی تھی کی آؤ تھی بھی اس جرم کے اندر جرم ہے کہ در شار شمار نیس کو یہ جرم تھی بھی کیتا، اس کو جی روایت ہی لینی تو سارے جھوٹے سب کا منہ کالا قرآن تھی بدلیا جی تھی پھر جانا بھی لکھیاں ضرور ہے مگر ابھی ردی چڑھتے ہیں یہ ہوئی تھی رائت شیعہ بھی دو انہوں کے عالم بھی آتے صحیح ساریاں انہوں کی بھی جان چڑھ گئی جی جہاں لکھی نو لینا تو اگلی سنو واخرج ابن مردویہ ابن مسعود قال كنا نقرأ على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ابن مردویہ محدث لے آئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماؤں دے کہ رسول اللہ کے زمانے چی ایت نو اس طرح پڑھ دے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی المؤمن مولا المؤمن وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، باقی ساری جو ہے درمیان پنجابی ٹکڑا حضور کے زمانے چی قرآن پڑھ دے کہ اے رسول پہنچا دے مسلمانوں ان علی مولا المومن یعنی مومنا کا مولا ہوں قرآن چ ہے اور جہے سارے کو قرآن ہے وہ اندر نہیں فرماؤں رسول اللہ کے زمانے چی پڑھتے اے سند سبق پڑھائی گا تمہوں کتاباں کرنے ہو کے ایمان نہیں لیا یہ انسانوں دیا لکھیاں جو بےچارا پہنچا دسی جاتے سانو فلانے یہ ساری جی کارستانی ہے یہ اندر عطیہ آفی ان ابی سعید الخدری عطیہ آفی آتا کہ میں ابو سعید خدری تو سنی ہے یہ خدری جھوٹ اصل بنا کتاباں سے میرا بھی صحیح یہ کی چلاکی تھی کوفے کا عالم سی بڑا علم سی مگر دھوکھا کرتا شیعت سی مطلب تدلیس کہ راوی دا اصل نام نہ لینا ایسی کریت بیان کرنی بھی لوگ مغالطے پہ ہوں ابو سعید عام طور پہ حضرت ابو سعید خدری ہے یہ جدو لوگوں حدیث سناؤں گا بھی میں ابو سعید تو سنی ہے ابو سعید قلبی کی کڑی بس جھوٹھی تفسیر بناؤں گا جہاں ذکر گزر گیا وہ قلبی نے ابو سعید آتے گلا وہ سنا سی کہ ابو سعید نے کئی عام مسلمان ابو سعید خدری صاحب بھی کرنا یہ حدیث کے عالمہ نے اینی جانچ پڑتال کی انویسٹیگیشن کی تفتیش کا محکمہ نے ڈھونڈ لیا کہ یار کہڑے ابو سعید تو ایسے جھوٹیاں حدیث سنوا
پتا چل گیا کہ نہیں ابو سعید خدری نہیں صحابی، ابو سعید کلبی یا مر کلبی نہیں بولتا، میرا ابو سعید کہہ دوں گا جتنا لوگ موافقت تک تو یہ قرآن جڑا پڑھتے سی اور یہ سمجھو علی کے بارے میں ساری یہاں دیا چارستانیاں گلساں دیا عقیدہ کوئی نہیں. الحمدللہ سمجھو موتیاں کی لڑی کی طرح ایک دوسرے نہ پروئے اور ایک بھی اپنی جگہ تو ہلا دو سارا نظام ڈسٹرب ہو جائے گا، تباہ ہو. اس تو جب تک یہاں ایسا کا اگا اور پیچھا نہ پڑے انسان کو قرآن کی صحیح سمجھ کبھی بھی نہیں. اور ایک گروہ ایسے تو بے ربطی تو پیدا ہوا ایپ پڑھ لیں گے ہوں ایپ کے کئی معنی بن سکتے گنجائش ہوں زبان صرف ربط جڑا ہے اگا پیچھا دسدار اتنے کتنا سیٹ ہوں ہے. اس تو بغیر قرآن حل ہی نہیں ہو سکتا. اور جڑے لوگ نہیں کرتے انہوں نے درس بےکار ہے، انہوں نے تقریراں پہ حدہ قرآن مجید کا نظم جڑا تباہ نہیں ہوتے. ایسی لڑی ہے یہ ایک کنڈی جچوں ہلا دے برباد ہوتی ہے. اسی پڑھنے سانو معلوم کا ہونے گل ایویں جاتی سی نہیں ایسی نہیں بالکل اپنی جات سے سیٹ. ہوں اتنے تجھے سن لو بھی یہ قرآن مجید کی ایس جس جگہ سے لگی ہے پیغام ایسا ہی ملیا جڑا واقعی حضور نو بھی خطرناک نظر آتا ہے. یہ شک کوئی تدے اللہ نے کیا کرنا تیری حفاظت کروں گا. لوگ اور لوگ یہودی جڑے سی وہ جو نبی علیہ السلام نے اعلان کیتا دشمنی تو ادوں تو ہی کر انہوں نے دلوں چ اگ لگی تھی کہ اسی اج تک لوگوں کو مقدس گنے چاہتے سی، خدا رسیدہ سی، ولی سی، آدم نے واقعی انہوں کا مقام پورے عرب کے اندر یہود اور نصارہ یہ عالم دین تھی. مکے کے لوگ مشرقین امیین ان پڑھ سی جائر کی بیچارہ کو کوئی دین نہیں. یہ خود احساس کمپنی کا شکار تھی. انہوں نے سمجھتے تھے بزرگ لوگ ہیں جبے پہنے ہونے ہیں، انہوں نے دستاراں ہونیاں کونڈیاں ہاتھ وہ موسیٰ علیہ السلام کے وارث سمجھے جاتے. فصلے لوگ انہوں کو پوچھ لی. اس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جدوں اعلان نبوت کیا تو جل کہ گدی چ ساڈی تھی اور دنیا سادہ احترام کر دی تھی. ہوں یہ لوگ ترے جاتے دشمن اور کوئی کمی نہیں انہوں نے چڑی رسول اللہ نقصان پہنچاؤ. مکے کے لوگوں بھی یہ شرارت سکھاؤ رہے. مدینہ جان تو بعد تین یہودی قبیلے جنہوں نے رسول اللہ نے معاہدے کیتے سی سارے غدار نکلے. جنہ انہوں نے موقع ملیا حضور علیہ السلام نقصان پہنچاؤ کا صحابہ نے کوششاں کیتیاں. اور بنو نذیر کے قبیلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معاملے کے تسی علی گیا سی دیوار کے کول بیٹھے سی اس وقت ظالموں نے سازش یہ کر لی بے کتے چھت دے چڑھ دے چکی کا چڑھانا پاٹ آپ گرا دے کچل دے مارن کی تیاری پوری کر. اللہ تعالیٰ کی طرف وہی آئی تو رسول اللہ چپ کر چلے گئے. صحابہ بیٹھے رہے حضور چلے گئے. بعد لوگوں نے ویکیا بھی رسول اللہ چلی پھر ہولی ہولی صحابہ بھی چلے. آپ نے پھر پیغام بھیجا کہ میرے رب نے مینوں اطلاع دیتی ہے بندے دے پت بن کے یا معافی من کے صلح کر کے دوبارہ ورنہ میں ہوں تمہارا کوئی حال نہیں رہنا. تھی بہت ظالم دے بغل دے سپ دے تمہیں زندہ نہیں رہنا. اڑ گئے تم جو کرنا کرنا تم سمجھا بھی قریش مکہ انہوں نے بے وقوفاں جنگ نہیں سی لڑنی آتی. سارے کھلے آ سب کو ہتھیار ہے تینوں پتا لگ جائے گا تو کسی مردہ نہ لڑے. حضور نے حکم دیتا پھر محاصرہ کرو. اور کھجوراں سی بہت ساری انہوں نے قلعے کے گرجلے پر لکے آپ نے فرما کٹ لے. پھر چیخے چلائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے آدھا فساد نہ برپا کرو زمین خرابی نہ کرو. دیکھو سارے باغ گزار دیتے فصل وہ اللہ تعالیٰ نے اتارنا. کئی مسلمان کئی شریف لوگ ہوں دین کے بارے پریشانی ہو جائے یار ایڈی خطرناک. اللہ نے صورت حشر اتارا کہ درخت جڑے کٹے گئے اللہ کے اذن نہ کٹے. یہ فساد کوئی نہیں یہاں کا گڑھ ختم کر لی یہ ساری پناہ یہاں کی ختم کر لی بالکل دین. یہاں کے بارے نرمی نہ سوچا کرو. ظالموں معافی دینی انہوں زندہ رہنا انتہائی حماقت. افوے بے جا سرویے ہونے اے صوفی ازم پارو اخلاق کا درس مسلمان مسکین ہونا چاہیے عاجز ہونا چاہیے. نرمی بالکل دین نہ ترنا. نرمی کا بھی کوئی موقع ہوتا جب واقعی کوئی مسکین غریب سامنے آئے عاجز بنو خود نہ محبت کرو. مگر ایک موقع جڑا شدت اور سختی کا اسے جڑا کہ نہیں مسلمانوں نرمی ہونا چاہیے بے وقوف کا بچہ اسلام نے بدنام کرنا اس نے اللہ کا حکم وش کو دلائن جنی سختی کر سکتا کر. کچھ جو ہے نا بئی من بھائی سپ نو دھد پڑاؤں انسانوں مارن کی سلاح ہونا یہ پالو دے ڈنگا پھرے نکوئی با بدا کردن چنانا کہ بد کردن بجائے نیک مرد. بڑھیا نہ نیکی کرنی اینا ہی گناہ جنہ نیکا نہ بدی کرے سمجھ لو مسئلہ. اس تو بھائی عیسائی پیغمبر نے سختیاں بڑی کی احمد کے پترو رب کا بھی یہ حال ہے. رب بھی کتنے بڑا رؤوف اور رہی نا کتنے بستیاں یہ بستیاں تباہ ہونی تے سامنے کیونیں طوفان کے ذریعے برباد کریے. رب نے نرمی کی تھی
تباہ کرتے رہے. آدمی سمجھے ایک تو زیادہ ظلم کی کام ہونا کوئی کتنا غصے کا رانی کے اندر برباد کہ جتنے توقع نہیں تھی پانی کبھی چلیا نہیں تھی چڑھا دو. اس اللہ رحمت بھی کرتا عذاب دے موقع سے عذاب بھی کرتا. بس نبے عبادی انی انا الغفور الرحیم میرے بندیاں نے دس دیو میں بڑا بخشنہار اور مہربان وان عذابی هو العذاب المہین. مگر پلنا برابر رکھنا سارے میں چنت نہیں کر دینا میں نہیں غفور رہے گا نال ہی یہ دسو کہ میرا عذاب بھی دردناک ہے. جہے دوجا ہاتھ دیکھنا چاہتے نا اٹھی بھی ایسی بجتی ہے پھر وہ کوئی پناہ نہیں. اس باروں رسول کریم نے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہا. پھر بنو نذیر دے مکان انہیں اپنے ہاتھی چاہے مہلت منگنی ساری جا سانو معافی جو اسی اجڑ جانے اپنے ہاتھوں کا مکان سکتا ہے وہ جنہ سامان ان لگ سکتے لے کے پھر خیبر نو نکل گیا. بعد کی شرابتیں خیبر دے یہودیاں رل کے مگر مدینہ صاف کر. تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام جدو حکم ہویا یہ شاید کو سمجھو بھی ایسا کٹھیاں پڑھی ستاف تو شروع ہو کے شخص یہ ایران اگے رسول اللہ کی زبانوں کبھی نہیں ایڈے کتاب اخوایا انہوں نے نرمی کی یاد مغرے دے اندر اللہ رب العالمین نے میں اس دے نال دی یاد پڑھ دینا جس پاروں نے کیا کہ لوگوں تو ڈری نہ کہ یہودی جنی مرضی سازشاں کرن چلے قتل دیاں نہیں کر سکنی اللہ حفاظت کرو تے پہنچا دے کسر نہیں چھڑ رہی. پرم یہاں کا یہ کہ لوگ سمجھتے سی یار تورات دے عالم ہے فتوے دے گڈیاں ہیں مدرسے یہاں دے اللہ دے رسول نے حکم آیا. بعد تو یہاں کی جی پیری اور مشیقت جڑے بم نہ اڑا دنیا میں اعلان کر دے یہاں کا کوئی خدا دے ہاں مقام نہیں. ایک سمجھو رلی جی ہے اللہ تعالیٰ دے یہاں کی قدر و قیمت ہلے دی. ویسے لوگ جڑے صدیاں تو پیر سمجھے جاتے دنیا انہوں نے ہاتھ انہوں نے ایران سنا اور گاہ انہوں کی فرد جرم بیان کریں گے کس منہ خدا رسیدہ کھاؤں گے. اللہ کی چہتی قوم ہے اسی رب کا برگزیدہ قبیلہ اج تک پوری بائبل پڑھی ہے نہیں اسرائیل کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اسرائیلی عام قوم اور کی قوم یہ خدا کی چنی قوم برگزیدہ لاڈلے پیارے پھر انہوں نے عالم اخبار اور ربانی اللہ والے اسی میں کہنا کہ بزرگ گدی والے کچھ نہیں کی خطرناک بات کنے کھڑے انہیں یہ اعلان کی رسول اللہ کو کرایا گیا قل یا اہل الکتاب لست مراش بڑی تہاڈا نرمی ہوئی ہے تو بڑا تہاڈا احترام کیتا سن لو اے موسیٰ علیہ دی امت لست مراش تہاڈے دین دی رائی برابر ہے تسے کسے شے تو اج تو نہ تہاڈا کوئی ادب نہ تسی کوئی مقدس گروہ نہ عالم بدترین لوگ لست مراش ہے تسی کسے دین تے یہ تہاڈے میں پیچھے ڈالے حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم ربکم انہاں تے رب نے تہاڈی کوئی حیثیت نہیں مننی بالکل ایران دے بھی تسی ہندے اور بدماش تے تہاڈا کوئی دین و مذہب نہیں جب تک تسی تورات نو انجیل نو اور اس شے نو جڑی تہاڈے رب دی طرفوں اتری ہے قرآن اینو قائم نہ کرو. قرآن تے ہوندا تورات انجیل نو کی قائم کرنا ضروری کیونکہ لوگ تورات انجیل دا ہی فخر کرتے تھے اسی انہاں کتاباں دے وارث ہیں تے دین دی سارے کتاباں وہ کتاباں پڑھیاں تے آخر تے ایک رسول آ رہا جڑی آ شان ہونی ہے او تے ایمان لیا. اس تو حضور دی جو مخالفت کی تو رسول اللہ دا کچھ مقام تو پہلا اپنے دین تورات اور انجیل دبا انہاں دی پیش گوئیاں چٹا دیا جو دے وعدہ لیا گیا سی پھر کے اس اللہ نے کیا ہن تانوں کچھ بھی نہیں مننا نہ عالم نہ بزرگ نہ خدا دیا تاری مغفرت جب تک تسی تورات اور انجیل دے وعدے جڑے انہاں دے مطابق رسول اللہ دا دامن نہ پڑھو اور اس قرآن سے نہ آ جاؤ ولا یزیدن کثیرا منهم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا. اور رسول کریم علیہ السلام نے دستا تیرے تے جو دین اتردا جنہ تو انہاں نوں پہنچاونا نے انہاں دی بیماری ودی جاندی ہے یہ ہور زیادہ دشمنی چ رہتے ہن تے ہنے پڑھ اٹھنا انہاں نے کہ سانوں کچھ بھی نہیں منیا ایڈے ایسے شیخ سی ایڈے ایڈے بزرگ سی عالم سمجھ انہیں صاف اڑا تک کچھ بھی نہیں تو دین و مذہب فلا تأس علی القوم الکافرین تو نہ کافر قوم دے بارے جو کوئی غم نہیں کرنا انہاں دے عذاب دا وقت آ گیا بھگتیا نہ پھر مدینے بچے نہ خیبر سے نہ دی جان چھٹی عرب دے جزیرے سے نہ کوئی تھان نہیں رہ گیا پھر ایک بھی ایسا 67 تو شروع ہو کے 86 تک یہ تو اگے شروع ہو جاتی ہیں کہڑے منہ نہ دیندار پاؤندے کہڑی تورات نے انجیل سے عمل کر دے نبیاں نے قتل کیتا تے او سارے گاہ تسی پڑھ. امام راضی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر الکبیر اسی طرح جدوں اس شیول دھیان رکھا بنے قرآن اگوں پیچھے پتا چنانچہ یہ سمجھو تفسیر کا 5واں جوز 12واں اور 50 تو پہلا امام نے اس بارے سے
المسئلۃ الثالثہ کے تحت 10 روایت جنہاں کو آخری ہے حضرت علی رضی اللہ بارے اتری، دوجے کو آدھے فلانی اتری مگر اللہ کے بندے نے پھر آخر سے جڑی کھڑی گل سی وہ کہی وَعْلَمْ أَنَّ هَذِهِ الرِّوَایَاتِ وَإِنْ كَثُرَتْ آدھا اگر تے روایتاں بہت 10 میں لکھیاں کو کچھ آدھا کو کچھ آدھا إِلَّا أَنَّ الْأَوْلَى حَمْلُهُ عَلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَىٰ آمَنَ مِنْ مَكْرِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَىٰ مگر صحیح بات یہی ہے دیکھے مانا لو کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیاں اور عیسائیوں کے بارے پیغام دا کیا سی اور وہ بارے خلیل جی دشمن بھی ہو جان گے نا اگے عرب کے مشرق دشمن نہ رہے جو کچھ نہیں بگاڑ سکے وامرہ بِإِظْهَارِ التَّبْلِيغِ مِنْ غَيْرِ مُبَارَاتٍ مِنْهُمْ دین اس دین دی یہ بات بتا دے کوئی توسی عالم نہیں کوئی شیخ نہیں بالکل لانتی ٹولا دے پرواہ کوئی نہیں کرے اور یہ آدھے مانا کیوں ٹھیک ہے یہ تے خلافت خلوفت دی گل کوئی نہیں یہودیاں عیسائیاں دی گل ہے وذلك لأن ما قبل هذا الآيات بكثير وما بعد بكثير لما كان كلام مال اليهود والنصارى آندے اس تو ایک گل مضبوط ہے کہ عقل والا آدمی جدو قرآن شریف جیل شہر تو پہلیاں بھی بہت ساری آیتاں پڑھے اگلیاں بھی پڑھے انہوں سارا پتہ لگ چکا ویسے ساری گل یہودیاں اور عیسائیاں نہ ہو رہی پیچھے بھی 15-20 آیتاں یہ ہوئی ہے اگے بھی اتنے کوئی مسلمانوں کی گل نہیں نہ کوئی خلیفے کی گل یہود نصارا نہ مناظرہ ہو رہا ان كان يلقى هذا الآيات الواحدة في البيان على وجه تكون أجنبية لما قبلها وما بعدها اور اتنے جڑیاں روایتاں آندا کوئی حضرت علی دے کچھ اینو وارنا ادا ہی ہے جویں کلام چل رہا وہ اگے بھی ہو رہا پیچھے بھی ہو رہا درمیان تے کیسی بات لایا جڑی بالکل اجنبی ہے وہ نال تعلق ہی کوئی نہیں وہ بھی گل کچھ اور سی وچ اور اس یہ جہا طریقہ اللہ دے کلام تے نہیں اللہ یہ جی غلط بات نہیں کر سکتا گل کوئی چھڑی ہوئے بچے میں خام خواہ ٹنگ دے اور یہ اعتراف خود شیعہ یعنی اس طور جی سب تو اچھی تفسیر لکھی گئی تفسیر نمونہ وہ اندر بھی یہ سوال اٹھا کے بھی جوڑ سے کوئی نہیں اس کرتا پہلیاں بھی آتا یہودیاں عیسائیوں کے بارے جگہ یہ حضرت علی کی بچی آ گئی تو آدھے نہیں یہ ترتیب کا ایسا خیال نہیں کرنا چاہیے ایسا اتنا ہی لوگوں نے جوڑ کر قرآن شریف سے بے اعتماد کیا وہ جیون جی بھروسہ نہیں مگر منن والوں کا بھی حال ہے کہ ایک ٹکڑا لے لینا انہوں جدھر مرضی لے لے وقت ہوئے لے وسیلہ مسے وہ اللہ کا وسیلہ ڈھونڈو بھائی قرآن مجید کتنے ہے اگے کی ہے پیچھے کی ہے اتنے پیر فرد کی کوئی گل ہے جی جدو رب کو چھڈو گے ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ انہیں علم چاہتے ہیں کہ سیاق و سباق کے مطابق بات کرو کہ اگے کی گل ہے پیچھے کی گل ہے آپ سے سمجھ آ رہی کہ اتنے فکرا کی مانا تو جی تھی انہوں کٹ کے باقی سارا بکھرا لے جاؤ گے جو مرضی بنا دو اس ایک بازیچہ سوال بن گا بچوں کا کھیڈ جو جی مرضی تشریح کرو تو سارا فتنہ اور فساد اس طرح کہ قرآن مجید دے ربط نو یہ لوگ ہم یہ نہیں دیتے بات جی اگوں پیچھوں پڑی کئی آتا پہلا شروع کرو کوئی بھی نہیں تھی آپ اپنی نظر اردو ترجمہ لے کے دیکھ لو مولوی جھوٹ بول بالکل دھوکھا پیسے کی گل کا یہ دھوکھی کوئی اس پارا امام راضی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اتنے بھائی بات پہلا بھی یہودیاں عیسائیاں نہ چل رہی اگے بھی چل رہی ہے اتنے درمیان ٹکڑا خلیفہ آدمی مرایا کوئی جوڑ نہیں یہو جہاں روایت رہی یہ قرآن مجید کا میل نہیں کھاندیاں قرآن اللہ کا کرام ہے اور اس تو پاک ہے بات کوئی شروع ہوئے تو درمیان کوئی اور گل چڑ دے ایک مردود ہے منظم کرام اور اسے تھی موجودہ یہ ایک قید کھڑا کہ نسل ادھر ادھر کر دو سارا تباہ ہو اسی صرف نہیں اپنے علم پاروں سمجھے کمی نہیں ورنہ قرآن اعلیٰ اور بلند کرام کہ سورہ مائدہ ہی حضور پتہ ہے ایک عالم پڑھ رہا تھی قرآن کا قاری اللہ تعالیٰ فرماتا کہ چور اور چور نہیں ہاتھ کر دو اس سے انہیں پڑھا واللہ غفور رحیم اللہ بخشن آ رہا میرے مدر ایک بدلی انہوں قرآن نہیں سی یاد نہ یہی پتا سی دیکھی پڑھ رہے انہیں جسے سنی گل میں چور سے چور دی ہاتھ کٹو کہ اللہ بڑا بخشن آ رہا مہربان ہے اور کہنے لگا قاری قرآن میں کی پڑھنا تھا آندھا اللہ کا کلام انہیں آخیا اللہ کا کلام نہیں میں عالم نہیں یہ اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ نے نہیں عقل نہیں ہاتھ وڈن کا حکم دینا کہ نالا کا بگڑا بخشن آ رہا مہربان یہ کوئی گل بنتی اور کاری جڑا سی متوجہ ہوا انہیں سوچ کی تھی کہنے لگا نہیں واللہ عزیزن واللہ عزیزن اللہ تعالیٰ دا جو چاہے حکم دے کوئی نہ آکھو 10 روپیہ سے ہاتھ وڈاتے حاکم ہے اسی کام کے اعتراض کرے عزیز غالب ساری جڑی ریت ہے حکیم اور جڑا حکم دینا وہ بہتری کوئی غلط حکم نہیں انہیں کہا ہاں اللہ لگا بالکل ہوں تو گل تھبی نہ ادھروں سخت حکم دیتا چوری کرنے والا رعایت نہ کرو کٹ لو یہاں کے ہاتھ نال یہ کیا ہے حکم دینے دیتا عزیز کوئی اعتراض نہ کرے
وہ اپنی کائنات کا بادشاہ مالک ہے، اعتراض کرنا نہیں کرے مونا تمہیں کبھی سمجھ حکیم جہاں قانون بنا وہ مسلط ہے بہتری ہے. ایک دا وڈو گے آرام نہ لوگ دروازے کھلے ساؤن، جی چھٹیاں دے جاؤ گے یا قید کرو گے، قید کے جڑے جانے اسے کھا پی کے مڑ کے پیالہ جنا دھو کے رکھو گے کروں جی پھر آ جاؤ ہوں چسکا پی جاتا کوئی جرم تو بعد نہیں آؤ گے آدھی مجرم ہو جاتے ہو. یہ راج ہے بگرسانی ختم کر پتھر مار جوڑا ہاتھ لگ. تو یہ ایک مثال میں دیتی کہ ان پڑھ بدری نے کہتا بھی یہ نہیں تو قرآن پڑھنا تو اللہ کا کلام ہے. اللہ ایڈا کی گل نہیں کر سکتا بھی جی آپس میں کوئی نہ جوڑ میل ہوئے. جدو ہمیں سوچنا سوچ کے پڑھیا کہیں گا ہوں ٹھیک یہ مناسب بات ہے. اور ایک ملک جب بے نے مسلمان جی کئی پڑھے لکھے جمدے ہی آدھے ہوں تو بہت ہو گئے. انہیں ایک نظم سوال کر کے علماء نے بھیجا یہ کہڑا دین ہے جی اس طرح حکم ہے بس 3 جرم اگر چوری کرے دینار کا چوتھا 3 جرم 4.5 ماشے کا جرم ہوں چاندی 3 جرم کی چوری ہوئے ہاتھ کٹیا یہ چورا خیر ہے 3 جرم کی چوری سے ہاتھ کٹے. اور دوسرے پاسے اگر ایک آدمی کا ہاتھ کسی نے کٹتا ظلمنا تو دیت کنا مارنا جی 50 اونٹ 50 اونٹ کی قیمت انہوں بھرنی پی ہے ہاتھ وٹ. انہیں سوال لکھا بھی کئی شریعت ہے ادھر ہاتھ کی قیمت اینی ہے 500 دینار سونے دے 50 اونٹ ادھر ہے بھی انہیں ایک توڑا ہی چوری کر لی تو ہاتھ وٹ علماء نے کر لی. علماء نے بھی نظم کی جواب دیتا انہیں آخیا جدوں تک وہ ہاتھ امین امانت دار سی ایک نیک بندے کا ہاتھ سی وہ مل 500 دینار سی. جدو خائن ہو گیا بددیانت ہو گیا لوگوں کے مال لٹن لگا وہ مل کوئی نہیں رہا وہ کوئی قیمت نہیں رہی. وہ اللہ نے اینا ملک کاٹتا انہیں 3 درم کی چوری کروں گا کٹ جائے گا. وہ 3 درم بھی جڑا ہے یہ مل جنا بھی نہیں رہ گیا اپنی خیانت پر. جی نیک رہے گا پھر وہ مل لینا اسی 500 دینار. جدو بے ایمان اور بددیانت ہے لوگوں کا جینا حرام کیا یہ علاج وہ ہاتھ کرے. یہ ظلم نہیں امین ہاتھ کا مل 500 اور خائن ہاتھ جڑا وہ 3 جرم دے کرتا جاتا. تو دین اسلام میرے بزرگ عزیزو اللہ کی طرف بل قرآن الحکیم یہ فلسفہ لاجک نہ پڑا یہ منطق ہے. کوئی بندہ نہیں چلا سکتا بدقسمتی نہ یہ اس طرح پیش نہیں ہوتا. لوگوں نے سنایا جاتا نا کہ مناظرے جھگڑے لڑائیاں یہ جڑی گل بنا لی ایسی کوئی چیز یہ دنیا کا بہترین سمجھو حکمت کا مجموعہ جس بارے سے کیا گیا حکمت یونانیہ را خاندائی حکمت روحانیہ راہ. تو یونانی افلاطون اور اس کے فلسفے پڑھتا رہنا اس حکمت نو پڑھ جڑی آسمان کو یہ ایک شوشا کر کوئی عقل نہ آ کے اعتراض کرے سوال ہی نہیں کرا. جڑا بڑے تو بڑا دانشور پروفیسر میران تھا قرآن نہیں تھا. اگے بھی میں ایک بار تو بات سنائی کلاس کے اندر استاد نے پروفیسر نے کیا ہے قرآن ہوئی ہے جیسے جھوٹیاں گلا لکھیاں بیاج بنانے کے آدمی کی جیسے گٹے گٹے سمندروں پر. پروفیسر منظور حسین کو اللہ معاف کریں میں اٹھ کے کیا حضرت کبھی قرآن پڑھیا بھی آدھا نہیں سچی گل میں نہیں کبھی پڑھا. یہ ہی نتیجہ مسلمان بچوں کے سامنے مسلمان ملک تم ہی مسلمان قرآن اساطیر کیا کہ افسانے والے گپاں کا مجموعہ پتا یہ ہے تین بیاج بنانے کا قرآن ذکر ہی ہے نہیں سرے تو نام و نشان ہی کوئی نہیں. یہ شرم کی بنیاد سے تھی دہلی ہوئے جی بچوں کے دماغ خراب سارے ملک جاہل اور سارا انہوں کی ڈگریاں قرآن کا حرف نہیں ہو کبھی انہوں نے توفیق ہی نہیں ہوئی کہ شروع تو آخر تک اس کتاب میں پڑھو ورنہ سلسلہ تو سونے کی ایک زنجیر ہے مفت یہ اندر کوئی خامی والی بات نہیں. اس تو آ رہا سوچا ہی نہیں تھا. اس بارے اللہ کے رسول نے حکم ہے انہوں کہہ دے جی کوئی شک نہ دے جرم بنا تو میں تو نہ کسی پڑھیا نہ گیا نہ لکھنا ہوتا. تھی ولو شہداءکم من دون اللہ اللہ نو چھڈ کے اور جن مددگار تے حمایتی رب دے جڑا شاعر تے فلسفی دل کر لو کٹھے اور صرف انسان نہیں جن بھی نال ملا لو جے دے ورگی ایک صورت ہی تسی لایا نا جنہاں دی سیٹنگ دی یہو جی حتیٰ کہ تسی یقین جانا رسول اللہ کا کلام یہ برابر کچھ حدیث پڑھو حدیث نو پڑھا آدمی اور ادھروں قرآن نو پڑھا من ہی نہیں سکتا دیکھتے منہ سے یہ سٹائل ہی ہو رہا ہے انداز فکرے ہی اور جڑے ہے حدیث سیدھی شادی بات بڑی حکمت دانائی ہوگی مگر قرآن بہت بلند ہے. مستشرق عراق سے آ گیا یہ مستشرقین کا طبقہ یہودی عیسائی اور مال یہاں سے انہوں نے حکومت بہت خرچ کر دی ہیں جنی رعایت انہوں نے ملتی ہے عزت انہوں کی کسی یہ رننا انہوں نے بولا سب اور انہوں نے اس گل چلایا کوئی سنسکرت سیکھے کوئی عربی سیکھے کوئی دوجی یہ ہر دین میں اتنا فرض چھان بین کر کے اپنے
حکومت دس رہے جی یہاں کی جڑ وڈنی چاہیے علم سے غرق ہوئے مسلمان بھی یہاں کے سامنے عالم بول سکتا انہیں قرآن اور حدیث میں فرق مگر نیت بری. تو عراق کا انہیں دورہ کیا تو اسے ہبت الدین الحسینی ایک شیعہ عالم سی مگر وہ یہ نہیں سی قرآن نہ منے قرآن تو انہیں بہت سارا لکھا. ایسے تو سید محمد الغزالی نے سعودی عرب دے نظرات میں پھر قرآن کو اقتباس کہ میں شیعہ عالم کا دینا تاکہ پتہ لگے کہ جڑے صحیح شیعہ وہ قرآن کی من 30 طریقے انہوں نے ثابت کیا قرآن موجہ 30 شہر دین سال. تو وزیر المعارف سی اسے وزیر تعلیم تو مستشرق آ گیا تو لائبریری ویکدیا انہیں پوچھا قرآن دے بارے تھوڑا میں کہ قرآن بہت جی کوئی مثال جو آؤں گا یار تیرے جیسا پڑھیا لکھا بندہ جی عربی ہے ہر کوئی بنا سکتا ہے عربی بس. یہاں نے وہ پھر کوئی جواب نہیں دیتا نہیں انہیں سمجھنا ہوں نہج البلاغہ سی حضرت علی رضی اللہ خطبے وہ نظر پہ کہنے لگا یار جس کرام تو کا موت جاتے مرن لگ اور ٹھیک ہے بھائی جن عرب لوگ نا پاویں وہ عیسائی یا یہودی نہج البلاغہ نو حفظ چاہتے ہیں کہ حضرت علی کے کلمے رکھ لو تب تھی ادیب بنو گے تب اخبار لکھو گے تب تھی دنیا پہ لکھو ہے بہت اچھی بات ہے. اس بار نہج البلاغہ کہ بلاغت کی انتہا ہے انہیں اکائی نو موجود آنا تھی قرآن کی ہے. علامہ نو موقع مل گیا انہیں آخیا تم مننا نا بھی ایک جی علی کا کلام ہے عام انسانوں کی سزا تو چاہتا بیل کرے پڑھ پڑھ کے اسی وجہ چاہنے تو انہیں آخیا یہ من پڑھنا بے علی آتا میرا کلام جڑا اللہ کے کلام کے مقابلے جس طرح جی خالق کے مقابلے مخلوق اللہ کے جی اللہ کی برابری مخلوق نے کی کرنی میرا کلام میرے سامنے کیا ہوں جی علی نو مننا علی سے آپ قرار کر دیا میرا کلام میرے سامنے کوئی جی میں تو دھوکھا دیا نہیں علی 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 مینو شیعہ سمجھ کے پھر ان فریب کرتا سی علی تو خود ہار من گیا بھی نہیں قرآن کی برابری کوئی نہیں کر سکتا. تو قرآن جیسی دولت اللہ تعالیٰ نے مینو اور تمہیں دے کے رسول کریم علیہ السلام کی مار اتنا بڑا احسان فرمایا بیداں کا انعام کسی امت نہیں ہوا پر قیام تک رابطے کا محافظ ہے. باقی یہ تشریح لیے اصول یاد رکھو میں جدوں بھی کوئی آیت سنا تھی اپنے گھر جا کے قرآن کھولو وہ اگے پیچھوں پڑھو جی تو سمجھ آئے اتنے چوڑ اس گل کی بہتی ہے تو گل صحیح ہے ورنہ قرآن مجید نہ ٹھٹھا اور مذاق ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد آلہ واصحابہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد آلہ واصحابہ اجمعین. مولانا صاحب السلام علیکم. مردے کو دفن کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اسے دائیں کروٹ کے بل قبلہ کی طرف اس کا رخ کریں یا سیدھا لٹا کر اس کا صرف منہ قبلہ کی طرف کریں؟ امداد فرما دیں. شکر. بڑی ضروری بات ہے اور میری تاری بدقسمتی ہے یا یہاں علماء نو علم کوئی نہیں یا کول نہیں ہوں دفن کرنے اس تو میتا خراب ہو رہی بالکل سنت دے خلاف دفن ہو رہا ہے سیدھا لٹا دیں دائیں منہ پھرتے رہتے یہ دین کی کسی کتاب نہیں دنیا کا کوئی فرقہ لگتا ہے نہ شیعہ نہ اہل سنت دے 4 فقہ دے امام نہ اہل حدیث کسی کا مذہب نہیں مگر کوئی نہیں کرتا. جب دسی جانا تو حیران ہوں یہ بھی چونکہ تازہ ہی واقعہ ہے دوست ویسے ہی ملیا جی کال میں دین دی موجودگی چاہتا ہی انہیں آپ لٹایا اور منہ کیا نے آخیا مولنا انج نہ کرو سجا پاسا تھلے کرو تو کبا اتنے لیا بالکل ستے بندے کی طرح قبلہ منے نہیں یہ کوئی کرنا. بعد انہیں پھر ایک اور عالم دین کی طرف بھی رجوع کیا وہ بھی بیان میں سنا انہیں آخیا کوئی نہیں دونوں طرح ٹھیک ہوں زیادہ بہتر سجے پاسے پہ ایویں گل ٹالی افضل افضل نہیں کیا ضروری حتیٰ کہ بعد کئی امام اور عالم ایسے جنا کر قبر پٹو اگر نہیں ایسا کر سکے دوبارہ ٹھیک کر ایسا مسئلہ جس تو سارے غافل ہے مردے صحیح دفن کر 259 تو رہ کے سمجھو بحث چل رہی ہے 265 فتاوا رشیدیہ مولانا رشید گنگوئی دا اور ایسے بے شمار علماء دیا مورا جنہوں نے اس لکھا کہ دفن کرنا میت کو دہنے پہلو پر قبلہ رخ رب دا نام منو کھول جاؤ قبراں انہاں مسلمان بندیاں تے رحم کھاؤ نہ کرو منہ نہ کی بننا آ جانا انہیں اپنی جگہ تے منہ کا نہیں حکم سجا پاسا بالکل تھلے آوے اور کھبا اتنے آ جائے اگر ڈگن کا اندیشہ پچھلی دیوار نہ وہ کنڈ لا دیو ہونا اس طرح سے. دفن کرنا میت کو دہنے پہلو پر قبلہ رخ بال اتفاق مسنون و متوارث و معمول بہا بلا خلاف یہ اندر کوئی اختلاف نہیں کوئی روڑے والی چلی بلکہ کلام فقہا علیہم الرحمت اس کے خلاف کے منع پر مسرہ موجود
علماء نے نہیں لکھا کہ اس طرح کرو، بلکہ دوجا نال یہ لکھا کہ اگر ایسا نہ کیتا جائے تو ناجائز ہے، اس کو منع کیتا گیا وہ نہ کر۔ آخر کے انہوں نے پھر بہت سے تاریخ کتابوں کے حوالے دیتے، اور آخری حوالہ چکے اہل حدیث لوگ جڑے وہ یہو جی گلاں تے اڑدے رہندے۔ وقال فی الدر البہیہ للامام الشوکانی ویوضع علی جنب الایمن مستقبل۔ امام شوکانی اپنی کتاب الدر البہیہ چ لکھ دے کہ میت نو علی جنب الایمن سجا پاسا تھلے لیاؤ اور قبلے نو صحیح رخ کرو۔ وقال فی روضۃ النبیہ شرح الدر البہیہ وہا مما العالم فی خلاف، اور ان کی شرح پھر روضۃ النبیہ لکھی ہے سید نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرماؤں میلے دے بارے کوئی اختلاف نہیں، کسی کا ہوں نہ کوئی عالم کوئی نہیں، یہ پوری مسلمان دنیا کا مسئلہ مگر ہو نہیں گیا۔ اسی لیے حیران ہونا کسی نہیں کیا جنہوں لوگوں نے دسیا شاید کوئی کردہ، ورنہ میری تو کانڈ پرنے لٹا دو، ایک 6 صفحے ایسے تھے سوال آئے گا۔ تو صحیح سنت طریقہ یہی ہے، کریا کرو آپ لیٹ داخل کرو، قبلہ رخ پہلو سے بر لٹاؤ، یہ ہوئی مسئلہ ہے۔ تو سوا کوئی صورت نہیں، کسی گروہ نہیں دی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔